آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام سبا تھا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہاں کا بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس تخت پر بیٹھ گئی اور 9 سال تک بہت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے کئی علاقوں کا تجارت قوم سبا کے ہاتھ میں تھا، اس لیے یہ لوگ بہت امیر تھے۔ لیکن اس دور میں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک طاقتور اور عظیم حکومت ایک اور بادشاہ کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ہوا، چرند پرند، جنات اور جانوروں پر دی گئی تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دربار لگا کر سب کو حاضر کیا، جس میں جنات، انسان، چرند پرند سب حاضر تھے، سوائے ایک پرندے کے جس کا نام ہدہد تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر موجودگی پر فرمایا کہ اگر ہدہد نے مناسب وجہ بیان نہیں کیا تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ اسی دوران ہدہد حاضر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میں اڑتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر بلقیس نام کی ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا اور ہیرے جواہرات سے ہرا بھرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ خط ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک کو چھوڑ دے، اور وہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا رد عمل سن کر میرے پاس خبر لے آنا۔ اس خط کا مطلب ملکہ بلقیس اور قوم سبا کو اسلام کا دعوت دینا تھا۔ ہدہد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے گود میں گرا دیا۔ اس وقت وہاں پر 300 کے آس پاس سرداران موجود تھے۔ خط پڑھنے کے بعد سب سرداران نے کہا کہ یہ تو ہمارا توہین ہے۔ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی۔ ملکہ نے سرداران سے کہا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجوں گی، اگر اس نے قبول نہیں کیا تو وہ نبی ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گی۔ ہدہد واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ تمام شہر میں راستے، دروازے اور دیواروں کو سونے چاندی کا بنا دو، اور دربار اور تخت کو بھی ہیرے اور جواہرات سے ہرا بھرا کر دو۔ ملکہ بلقیس نے تحائف روانہ کیے تو اس میں غلام، کنیزیں، ہیرے، جواہرات اور بہت سے سونے کی اینٹیں موجود تھے۔ قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو شرمندہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تم لوگ مال سے میرا مدد کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ اور قاصد سے کہا، اپنے تحائف ساتھ لے کر ملکہ سے کہنا کہ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ ملکہ بلقیس کو خبر ہونے پر ملکہ خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے اور اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ آپ میں سے کون ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے گا۔ ایک کتاب العلم شخص نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے پایا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا اور لمبا تھا اور ہیرے جواہرات سے بھی بھرا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے اور بھی خوبصورت کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس آئی اور اس تخت کو دیکھا تو کہا، یہ تو بالکل اسی طرح کا تخت ہے، اور کہا، ہمیں پہلے معلوم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنایا تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہی تھی اور اس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ بلقیس جب وہاں داخل ہوئی تو اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا فرش ہے، جس کی وجہ سے ملکہ بلقیس شرمندہ ہوئی اور کہا، میں سورج کی عبادت کرتی تھی جو کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، لیکن بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ملکہ بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا گیا۔